بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ مصنف علیہ الرحمٰن نے ما قبل میں بیان فرمایا تھا کہ عوامل کو ہم 3 بابوں میں ذکر فرمائیں گے، اور جو ہے بیان کیا تھا کہ عوامل 3 طرح کے ہوتے ہیں: حروف، افعال اور اسماء۔ حروف کا بیان ما قبل میں پورا ہوا۔ اب یہاں سے افعال کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: باب دوم در عمل افعال، دوسرا باب ہے افعال کے عمل کے بیان میں، یعنی اس باب میں بیان فرمائیں گے کہ فعل کتنے طرح کے ہوتے ہیں جو عمل کرتے ہیں وغیرہ ذالک۔ تو فرماتے ہیں: بدا کے جان لو کہ ہیچ فعل غیر عامل نیست، کہ کوئی فعل غیر عامل نہیں، یعنی جتنے بھی افعال ہیں سب کے سب عمل کرتے ہیں۔ عمل میں اختلاف ہو سکتا ہے، بعض کا کسی طرح سے اور بعض کا کسی طرح سے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہیچ فعل، کوئی فعل غیر عامل نیست، غیر عامل نہیں ہے۔ و افعال در عمل بر 2 گونا است، اور افعال عمل میں یعنی عمل کرنے میں 2 قسم پر ہیں، کہ افعال عمل کرنے میں 2 قسم پر ہیں۔ اول معروف، پہلا کیا ہے؟ معروف۔ دوسرا آگے بیان فرمائیں گے یعنی مجہول۔ تو فعل معروف کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اس کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ جس کا فاعل ذکر کیا جائے، جس کا فاعل معلوم ہو تو اس کو فعل معروف کہا جاتا ہے۔ تو افعال جو ہیں عمل کرنے میں وہ 2 قسم پر ہیں۔ پہلے قسم کیا ہے؟ فعل معروف۔ اب فعل معروف کا عمل کس طرح سے ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں: بدا کے فعل معروف خواہ لازم باشد یا متعدی۔ فرماتے ہیں کہ جان لو کہ فعل معروف چاہے لازم ہو یا متعدی۔ تو لازم آپ جانتے ہیں جو فاعل پر پورا ہو جائے، اور متعدی جس کو مفعول بھی کی بھی احتیاج ہو، ضرورت ہو۔ تو فعل چاہے لازم ہو یا متعدی ہو، فاعل را برفع کند، فاعل کو رفع کرتا ہے۔ یعنی فعل چاہے لازم ہو، فعل معروف چاہے لازم ہو یا متعدی ہو، کیا کرتا ہے؟ فاعل کو رفع کرتا ہے۔ اور فاعل کسے کہتے ہیں وہ آگے ان سب کی تعریف آ رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں: چوں جیسے قام زیدن، زید کھڑا ہوا۔ تو قام زیدن، قام یہ فعل لازم ہے، زید اس کا فاعل ہے، تو یہ فعل لازم کی مثال ہو گئی جو فاعل کو رفع کر رہا ہے۔ وضرب عمرو، اور عمر نے مارا۔ تو یہاں ضربہ یہ فعل متعدی ہے اور عمرو اس کا فاعل ہے، تو یہ فعل متعدی کی مثال ہو گئی جو فاعل کو رفع کر رہا ہے۔ تو فعل معروف چاہے لازم ہو یا متعدی، اس کا سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ فاعل کو رفع کرتا ہے۔ اس کے بعد وشس اسم را بنصب کند، اور 6 اسموں کو نصب کرتا ہے۔ عمل کی بات چل رہی ہے نا بیٹا، عوامل کی بات چل رہی ہے، تو فعل بھی عامل ہوتا ہے۔ تو فعل عامل ہوتا ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں، معروف ہوگا یا مجہول ہوگا۔ تو فعل معروف لازم ہو یا متعدی فاعل کو رفع کرے گا اور 6 اسموں کو نصب کرتا ہے، 6 اسموں کو نصب کرتا ہے۔ فرماتے ہیں: وشش اسم را بنصب کند، اور 6 اسموں کو نصب کرتا ہے۔ وہ 6 اسم کیا کیا ہیں؟ اول مفعول مطلق، پہلا ہے مفعول مطلق۔ تو فعل لازم یا متعدی ہو، کوئی بھی ہو، یہ مفعول مطلق کو نصب کرے گا۔ چوں جیسے قام زید قیاماً، زید حقیقتاً کھڑا ہوا۔ تو یہ جو قیاماً آپ دیکھ رہے ہیں یہ مفعول مطلق ہے جس کو قام نصب کر رہا ہے۔ وضرب زید ضرباً، زید نے حقیقتاً مارا۔ تو یہ ضرباً جس کو آپ دیکھ رہے ہیں منصوب ہے، اس کو نصب کر رہا ہے ضربہ، اور یہ ضرباً مفعول مطلق ہے۔ ان تمام کی تعریف آگے آ رہی ہیں کہ فاعل کسے کہتے ہیں، مفعول مطلق کسے کہتے ہیں، مفعول فی کسے کہتے ہیں، سب آگے آ رہا ہے۔ یہاں بیان فرما رہے ہیں اجمالی طور پر۔ فرماتے ہیں: دوم، تو 6 اسموں کو نصب کرتا ہے۔ پہلا اسم کیا ہوا؟ مفعول مطلق۔ و دوم، اور دوسرا اسم مفعول فی، مفعول فی را، مفعول فی کو بھی نصب کرتا ہے۔ چوں جیسے صمتو یوم الجمعۃ، میں نے جمعے کے دن روزہ رکھا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یوم جو ہے یہ مفعول فی ہے، اس کو نصب کر رہا ہے صمتو جو فعل معروف ہے۔ وجلست فوقک، میں تیرے اوپر بیٹھا۔ تو یہاں فوقہ جو ہے یہ مفعول فی ہے جس کو نصب کر رہا ہے جلستو جو فعل لازم ہے۔
فعل معروف لازم ہے. سمجھ گئے نا بیٹا؟ تو دوسرا اسم کیا ہو گیا؟ مفعول فی. تیسرا اسم صوم مفعول معہ را. تیسرا وہ اسم جس کو فعل معروف نصب کرتا ہے وہ مفعول معہ ہے. جیسے جاء البرد والجبات، جاڑا آیا جبوں کے ساتھ، اے مع الجبات جبوں کے ساتھ. یہ جو واو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مع کے معنی میں ہوتا ہے، جس وجہ سے اس کے بعد جو آتا ہے اس کو مفعول معہ کہا جاتا ہے. تو یہ تیسرا اسم ہو گیا. چہارم مفعول لہو را. چوتھا اسم مفعول لہو ہے جس کو نصب کرتا ہے کون؟ فعل معروف. تو فعل معروف مفعول لہو کو بھی نصب کرتا ہے. جیسے قمت اکراما لزید، میں کھڑا ہوا زید کی تعظیم کی وجہ سے یا زید کی تعظیم کے لیے. تو فرماتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے اکرامن یہ مفعول لہو ہے، اور مفعول لہو کسے کہتے ہیں؟ جس کی وجہ سے فعل سابق ہوا ہو، وجود میں آیا ہو. تو سب کی تعریف آگے آئے گی تو مثالوں کی وضاحت کر دی جائے گی انشاءاللہ تعالی. وَضَرَبْتُهُ تَأْدِيبًا، اور میں نے اس کو ادب دینے کی وجہ سے مارا. تو یہاں تادیباً یہ مفعول لہو ہے، اور ضربتو جو فعل معروف متعدی ہے وہ اس کو نصب کر رہا ہے. تو کتنے اسم ہو گئے؟ 5 اسم ہو گئے. 4 اسم ہو گئے. پانچواں پنجم حال را. پانچواں اسم ہے حال. حال کو بھی فعل معروف لازم ہو یا متعدی حال کو بھی نصب کرتا ہے. جیسے جاء زید راکبا، زید سوار ہو کر آیا. ششم چھٹا اسم ہے تمیز را. تمیز کو بھی نصب کرتا ہے کب؟ وقت کے، جس وقت کے در نسبت فعل کی نسبت میں بفاعل فاعل کی طرف ابہام باشد، کوئی ابہام ہو، کوئی پوشیدگی ہو. یعنی فعل کی جو نسبت فاعل کی طرف کی جا رہی ہے اس میں اگر کوئی ابہام کوئی پوشیدگی ہو تو اس پوشیدگی کو دور کرنے کے لیے تمیز آتی ہے. اس تمیز کو جو نصب کرتا ہے وہ فعل معروف لازم ہو یا متعدی وہ نصب کرتا ہے. جیسے طابہ زید نفسا، زید اچھا ہے طبیعت کے اعتبار سے، زید طبیعت میں اچھا ہے. تو یہاں کہا طابہ زید، زید اچھا ہے، تو زید کی طرف طابہ کی نسبت کی کہ زید اچھا ہے، لیکن اس میں پوشیدگی ہے، ابہام ہے کہ ہے کس اعتبار سے اچھا. تو آگے بتایا نفسن یعنی طبیعت کے اعتبار سے اچھا ہے. تو یہ 6 اسم ہو گئے جن کو فعل معروف چاہے لازم ہو یا متعدی ہو نصب کرتا ہے. کیا کیا ہے بیٹا؟ مفعول مطلق، مفعول فی، مفعول معہ، مفعول لہو اور حال تمیز. تو یہ 6 اسم ایسے ہیں جن کو فعل معروف چاہے لازم ہو یا متعدی نصب کرے گا. آگے فرماتے ہیں اما فعل متعدی. اب رہا فعل متعدی مفعول به را بنصب کند. تو فعل متعدی مفعول به کو بھی نصب کرتا ہے. جیسے ضربہ زید عمرا، زید نے عمر کو مارا. اس کو سب سے آخر میں کیوں ذکر کیا؟ فرماتے ہیں وَإِن عمل فعل لازم را نباشد، اور یہ عمل فعل لازم کے لیے نہیں ہوتا، یعنی فعل لازم کا مفعول به نہیں ہوتا ہے، مفعول به کو وہ نصب نہیں کرتا ہے. اس لیے پہلے ان کو ذکر فرما دیا جو دونوں کے لیے ہیں، یعنی فعل لازم کے لیے بھی اور فعل متعدی کے لیے بھی، اور آخر میں اس کو ذکر فرمایا کہ جو صرف فعل متعدی کے لیے ہیں. تو یہاں ان افعال کا بیان چل رہا ہے جو عمل کرتے ہیں. تو بتایا کوئی بھی فعل غیر عامل نہیں ہے، اور عمل کے اعتبار سے افعال 2 قسم پر ہے، معروف اور مجہول.